سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع تدریس القرآن اویسی میں ہفتہ وار بزم علم و ادب میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک اس جامع کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جمیع اہل سنت کے جمیع مراکز مدارس کو آبادیاں اور نزیبت سے معمول و محفوظ فرمائے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ہیں جو اللہ کے بندوں سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون؟ علماء ہی ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ، یہ انما کلمہ حصر ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صرف بولو پھر، صرف علماء ہی جنہیں علم شریعت ملا ہے، جن میں علم دین ملا ہے، جو اللہ کو جاننے والے ہیں، اللہ کے محبوب کو جاننے والے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں۔ فرمایا صرف وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صرف اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو جو عوام ہے وہ کیسے ڈرتی ہے؟ جو علماء نہیں وہ اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء تو نہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے۔ تو پھر اس آیہ کریمہ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تو اس کا علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو عوام اور جو مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے علماء انہیں بتاتے ہیں، تو علماء کے بتانے کی برکت سے وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ بھی تو علماء بتاتے ہیں تو انہیں علم آتا ہے، علم کی روشنی میں چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی خدا سے ڈرتے ہیں۔ تو حقیقت میں علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی جو بھی ڈرتے ہیں علماء کی برکت سے ڈرتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ علم اتنی بڑی دولت ہے، علم اتنی بڑی دولت ہے۔ اب دیکھو بدقسمتی سے ہم نے سکولوں کی دیواروں پر اور کچھ اور دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور مراد دنیاوی علوم لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ادھر لکھ کر انہوں نے حدیث کی معنوی تحریف کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بدلا۔ کس طرح لکھا کہ دنیاوی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا دنیاوی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ وہ تو شریعت کا علم ہے، جتنا اس پہ کرنا فرض ہے، جس کا علم حاصل کرنا اتنا ہی فرض ہے۔ واجب پھر جس کا کرنا سنت، اس کا علم بھی سنت، اور جس کا کرنا مستحب، اس کا علم حاصل کرنا بھی مستحب، درجہ بدرجہ۔
لیکن اس حدیث کو بدلتے ہوئے کالج اسکولوں کے باہر لکھ دیا یہاں ایک مقدس کیا، اب دیکھو کتنا مقدس کام کی انہوں نے کیا لکھ دیا، تکمیل ہوتی ہے جس کی ہوتی ہے وہ کیا، دنیاوی علوم، اور اوپر کیا لکھا، حدیث پاک، اور یہ اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم، علم حاصل کرو اگر چین جانا پڑے، تو کیا مطلب دنیاوی علم حاصل کرو، اگر تمہیں چین جا کے دنیاوی علم حاصل کرنا پڑے تو وہاں جا کے حاصل کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ تو چین جا کے دنیاوی علم حاصل کرو، اس طرح حدیث پاک کو بدلا، حالانکہ اس علم سے مراد دنیاوی علم نہیں، اس علم سے مراد علم شریعت ہے، علم شریعت کا علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، ہاں دنیاوی علم اس دین کے تابع رکھو تو پھر وہ بھی نور بن جاتا ہے، وہ بھی، لیکن وہ فرض واجب نہیں، جو فرض ہیں جتنا فرض ہے وہ شریعت کا علم ہے، کس کا، تو اس حدیث کو بدلا ہے، اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہمیں حدیث کی حفاظت کرنے کی بھی، قرآن کے مفاہیم کی بھی حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے، علماء کر رہے ہیں، اور اسی طرح حدیث کی خدمت کر کے حدیث کی بھی حفاظت کی جائے، حدیث کے الفاظ کی تو حفاظت بہت ہے، اب مفاہیم پہ حملہ کرتے ہیں، اور مفاہیم کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میری گزارش ہے ان سے جنہوں نے غفلت میں یہ ترجمہ کر دیا اور غفلت سے یہ معنی لے لیا، وہ توبہ کریں اور آئندہ یہ معنی نہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی علوم فرض قرار دیے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول نے علم شریعت، کیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور فقہ کا علم، اور جو ان کے معاون بنتے ہیں اور آلات ہیں اور ذرائع اور اسباب ہیں جن کے ذریعے ہمیں قرآن کا فہم آتا ہے، جن کے ذریعے میں حدیث کا فہم آتا ہے، جن کے ذریعے مسائل فقہ حاصل کرتے ہیں، یہ وہ جو علم اور آلات ہیں پھر ان کا سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے نحو ہے تو اس کے ذریعے میں کلام سمجھ آتا ہے، دین کا فہم آتا ہے، تو جو آلات بنتے ہیں، تو اس لیے جس دور سے میں اور آپ گزرے ہیں یہ پرفتن دور ہے، ادھر اپنی رائے دیتے ہیں، تو یاد رکھو سب سے پہلے جس نے رائے دی تھی وہ شیطان تھا، کون تھا، اس نے اللہ کے حکم کے آگے رائے رکھی تھی، جب اللہ نے مجھے سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا، تو کیا کہتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ میں بہتر ہوں، تو سب سے پہلے اللہ کے حکم کے آگے جس نے رائے رکھی تھی وہ شیطان تھا، آج بھی جو دین کے آگے اپنی رائے رکھتا ہے وہ شیطان کا یار ہے، وہ کہنا ہے دین کے آگے کسی کی رائے نہیں چلے گی، شریعت کے آگے کسی کی رائے کی نہیں چلے گی، اپنی مانی تفسیر کر دی، اپنی مانی تشریح کر دی، ہوتی محدث بن گئے، ہوتی مفسر بن گئے، ہوتی سکالر بن گئے، اس لیے آپ دیکھو قبرستان کھلے ہو گئے ہیں، اس لیے مریض بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جو خود مفسر بنے ہیں ان کو سن رہے ہیں، جو خود مفکر بنے ہیں، جو خود محدث بن گئے ہیں، خود ہی شیخ الحدیث بن گئے ہیں، خود ہی شیخ الاسلام بن گئے ہیں، تو پھر وہ تفسیریں کرتے ہیں منمانی، تو جب منمانی ہوگی تو پھر جو شیطان کا حال ہے وہی حال ان کا ہوگا، تو ہم نے منمانی نہیں کرنی، ہم نے وہی کرنی ہے جو امت کے اکابر نے کی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نے خود تشریح فرمائی ہے۔ اب اس کی سمجھ آ گئی؟ تو علم اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کی وجہ سے لوگ بھی خدا سے ڈرتے ہیں، تو علماء کی پگ اتنی بڑی ہے کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو علماء سے سیکھ لیتے ہیں تو علماء کی برکت سے وہ بھی رب سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں، تو جن کے صدقے انہیں رب کا خوف نصیب ہو رہا ہے، اور جن کے صدقے انہیں رب کا قرب مل رہا ہے، جن کے صدقے ان کا تعلق رب سے مضبوط ہو رہا ہے، بتاؤ وہ خود کتنی بڑی ہستیاں ہوں گی، وہ علماء دین ہے، کون ہے؟ اس لیے آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو صحیح پڑھو، اور پھر قرآن پہ عمل کرو، قرآن کے مفاہیم سمجھو، احادیث مبارکہ کے مفاہیم سمجھو، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرو، اور عمل میں اخلاص کا دیا رکھو، عمل میں۔ اب دیکھو یہ ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ آپ کا ہے کریمہ سعدی، کون سا کریمہ؟ آپ نے یہ کریمہ لکھا پند نامہ، جس میں نصیحتیں ہیں، اس میں کیا ہیں؟ نصیحتیں ہیں، لیکن نصیحت صوفی کی ہے، کس کی ہے؟ تو جو نہ مانے وہ صوفی نہیں، وہ کوفی ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ کوفی،
لا یوفی، لا یوفی ہے صوفیہ. ہم نے کہا یہ صوفی ہیں. آپ کو صوفی کون سا چاہیے جو آپ کی مرضی کا ہوتا ہے؟ صوفی مرضی کے نہیں ہوتے. صوفی وہ ہوتے ہیں جو خدا کی مرضی پہ مرنے والے ہوتے ہیں، جو خدا کی مرضی پہ فنا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ صوفی ہیں. اور شیخ سعدی کتنے بڑے صوفی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے فیض یافتہ شیخ عمر شہاب الدین سہروردی، اور ان کے خلیفہ شیخ سعدی جن کی گلستان بھی ہے، بوستان بھی ہے، کریمہ سعدی بھی ہے، اور آج تک آپ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اور صرف یہاں نہیں، کالجز میں بھی شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکایات کو پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ شیخ سعدی کتنے بڑے ولی تھے اور کتنے بڑے حکیم تھے، کتنے بڑے دانشور تھے، کہ ان کی جو سوچ لے لیتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. اب آپ نے یہ باب رکھا در فضیلت علم. کس کی فضیلت میں؟ کہتے ہیں مولویوں دی لائن ہو رہے، مولویوں دی اور جاہلوں کی لائن ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا سچ ہی کہا ہے آپ نے. کیا سچ ہی تو کہا. علماء کی لائن اور ہے اور جاہلوں کی لائن اور ہے. شریعت اور طریقت ایک ہیں، دو شریعت سے طریقت ہے. شریعت سے یہ تو ضدیں نہیں ہیں، یہ تو ہاں علم اور جہالت ضد ہیں. علم اور نور اور اندھیرا ضد ہیں. نور اور مردہ اور زندہ ضد ہیں. علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم زندگی ہے، اور جہالت اندھیرا ہے، اور جہالت مردہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ضدیں ہیں کہ نہیں؟ ہم نے آپ نے سچ کہا کہ مولویوں کی لائن اور ہے، علماء کی لائن اور ہے، اور جاہلوں کی لائن اور ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پورا چیپٹر لکھا اور یہ واضح کیا کہ جاہل اور ہیں اور علماء اور ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ در فضیلت علم، علم کی آپ ماتے ہیں بنی آدم از علم یابد کمال. بنی آدم علم سے کمال پاتا ہے. کس سے کمال پاتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے. اور علم سے مراد علم شریعت. پھر نہ بدل دیں، اس لیے ہمیں بار بار وضاحت کرنی پڑتی ہے. علم سے مراد بنی آدم علم شریعت سے کمال پاتا ہے. علم شریعت سے نہ از حشبت و جاہ و مال و منال، نہ کہ دبدبا اور اسباب دنیاوی، مال ٹیپ ٹاپ، اس سے کمال نہیں پاتا. دنیا میں تو دنیا دانوں کے سامنے بڑا ہی ہوگا، بڑے مرتبے والا ہوگا، بڑی عزت والا ہوگا، لیکن صوفیہ کے سردار شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم مال سے کمال نہیں پاتا، بنی آدم جاہو مرتبے سے کمال نہیں پاتا، بنی آدم دبدبے سے کمال نہیں پاتا، بنی آدم دنیاوی اسباب بڑے ہو جائیں اس سے کمال نہیں پاتا. بنی آدم کمال پاتا ہے تو علم شریعت سے کمال پاتا ہے. کس سے؟ علم. اور علامہ اقبال کی زبانی بھی سن لو. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است. علامہ کہتا ہے، علامہ یہ جو سکالر ہیں یہ سنیں علامہ کی بولی، یہ فلسفی سنیں علامہ کی بولی، یہ عقل پہ چلنے والے، عقل کے بل بوتے پہ بولنے والے، عقل کے غلام یہ بھی سنیں ایک عقلی کی بات، ایک فلسفی کی بات. علامہ اقبال کہتا ہے اوے ہماری عزت مال و متاع سے نہیں ہے، ہماری عزت ظاہری اسباب سے نہیں ہے، یہ ٹیپ ٹاپ سے نہیں ہے، ہماری عزت کوٹھی بنگلیوں سے نہیں ہے، ہماری عزت یہ لوگوں پہ قبضہ کرنے سے نہیں ہے، ہماری عزت حضور کے نام سے ہے. کس سے ہے؟ جس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما وہ یگانہ ہو گیا، جس نے علم مصطفیٰ کو لیا وہ یگانہ ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلم کے دل میں کسی کتے کی جگہ نہیں ہے، آمینہ کے لال کی جگہ ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، یہ علامہ اقبال کہنے ہیں.
مسلمان کی دل میں حضور کی جگہ ہے، تو جس کے دل میں حضور ہو اس کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے، ادھر غرور نہیں ہوتا، ادھر شریعت کا نور ہوتا ہے، علم شریعت ہوتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ ہوتے ہیں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، ہماری عزت حضور کے نام سے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور جاہ و جلال سے عزت نہیں، دبدبے سے عزت نہیں، کمال نہیں، مرتبہ نہیں، تو مرتبہ کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا مرتبہ علم شریعت سے ملتا ہے۔ جسے علم شریعت ملتی ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں نے یہاں کیا کرنا ہے، اور پھر آخر جا کر پھر آگے جواب بھی دینا ہے۔ پھر اللہ کے ہاں عزتیں ہیں، مقام ہے، مرتبے ہیں، دائمی دولتیں ہیں، وہ علم شریعت سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ اور آگے کہتے ہیں چو شمع آز پہ علم باید گداغ کہ بے علم نتوا خدا را شناخت، کہ علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے۔ کس کی طرح؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں علم کے لیے، علم دین کے لیے، علم شریعت کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے۔ آج سے صبح تو لے کے رات تک کدھر سے پگھلنے ہیں بتاؤ؟ نکسیریں نکل جاتی ہیں ہمارے، ایک ایک روپے کے پیچھے جھوٹ بولتے ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ صدقات و خیرات کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ فرائض، نہ اخلاق، بس مال کماؤ، مال کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، بس کبھی ادھر، صبح بھی سوئے اٹھے مال، رات کو بھی مال، سوئے ہوئے بھی خواب مال، اسی کی طرح لگے ہیں۔ علم دین کس نے حاصل کرنا ہے؟ علم شریعت کس نے حاصل کرنا ہے؟ فرمایا او مال اور یہ حاصل کر لو تو ہو جائے گا کمال، کیونکہ یہ ایسا مال ہے کہ مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ ہے، تجھے وہاں بھی بچائے گا، جنت میں بھی ساتھ لے کر جائے گا اور جنت میں بھی ساتھ رہے گا۔ یہ ایک ایسی دولت ہے تمہارے پاس، علم دین کی دولت، یہ کبھی تم سے جدا نہیں ہوگی۔ ہر شے تم سے جدا ہو جائے لیکن یہ جدا نہیں ہوگا، جہاں تم ہوگے وہاں یہ ہوگا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، ساتھ لے کے جنت میں بھی جائے گا، جنت میں بھی ساتھ ہوگا، جنت میں بھی۔ تو آپ کہتے ہیں علم کے لیے، علم دین کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے۔ آج علماء پگھل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بھی پگھل جاؤ، کہتے ہیں یہ تو فارغ لوگ ہیں، یہ فارغ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں علم سیکھ لو، علم دین سیکھ لو۔ ہم تو اتنے مصروف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں کیا پتہ دنیا میں کیسے جینا ہے، ہمیں پتہ دنیا میں کیسے جینا ہے۔ ہم نے کہا کاش تم دین پڑھ لو، یہ لفظ کیا تصور بھی نہ کرو، تمہیں پتہ چلے جینا ڈنگروں کی طرح نہیں، جینا آمنہ کے غلاموں کی طرح ہے، آمنہ کے لال کے غلاموں کی طرح جینا ہے۔ تمہیں علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے۔ کتنی محنت چاہیے؟ اسے ہم بچوں کو کہتے ہیں محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، تو جب محنت کرو گے تو پھل لگے گا۔ کیا لگے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے تو اسے پھل ہی نہ ملے، بس اس کی اللہ کی رضا کے لیے سوچ ہی پھل ہے، پھر اس کے آگے چلتا ہے تو اور پھل ہے، اور کرم ہے، اور فضل ہے، لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جاہل خدا کو نہیں پہچان سکتا، جاہل اس لیے علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے خدا کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ بغیر اندھیرے میں کوئی نظر آتا ہے تو آٹھی کرامت ہی ہونی، فل اندھیرا ہے تو تسی کہنا منہ تے ہن چار چار چیزاں نظر آندیاں نے، ایسا نہیں ہے نا، پھر تو آپ کی کرامت ہی ہوگی۔ اندھیرے میں نظر آتا نہیں آتا تو علم کے بغیر خدا کی پہچان ہو جائے گی؟ انے کو ٹویا نظر نہیں آتا، ٹونا بڑھتا ہے، اسے خدا کیسے نظر آئے گا؟ خدا کی پہچان اسے ہوگی جسے علم دین نصیب ہوگا۔ علم دین ہوتا ہے تو لائٹ ہوتی ہے، تو پھر اس لائٹ کی روشنی میں سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر، تو پھر آمینہ کے لال کے پاس پہنچ جاتا ہے، بارگاہ مصوبی میں حاضر ہو جاتا ہے، پھر اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں بڑی کمال گفتگو کی۔ اپنے خیرت مند باشد طلبگار علم، عقل مند علم کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ کون؟ اونچی بولو نا، روزہ تو نہیں رکھیا تھا تو بولو کون علم کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ تو جو حاصل نہیں کرتا اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بولو نا، تو نہیں آندا تسی یہ بیوقوف سے ہر فتویٰ لگ جائے۔ یہ صوفیاں ہیں، کہتے ہیں علم دین طلب کرنے والا عقل مند ہوتا ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو علم دین، علم شریعت حاصل کرتا ہے، کیونکہ
علم کا بازار ہر وقت اور ہمہ وقت بارونق رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ بارونق رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روز اول یعنی ہمیشہ کہہ لو جس کا جو خوش بخت ہوا، اور خوش بختی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ علم کو حاصل کرنے والا ہو گیا. کون ہو گیا؟ جو علم دین حاصل کرنے والا ہے. اس بات پہ بھی خوش ہو کہ اللہ جل وعلا نے شروع سے ہی اس کے لیے یہ انتخاب فرمایا ہے، اور یہ اس کی خوش بختی ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ اللہ کا اس کے لیے فیصلہ ہے. پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا تم پر فرض ہے. علم دین تم پر فرض ہے. دوسرا واجب، ایک تو علم حاصل کرنا فرض ہے، دوسرا فرض یہ علم کے لیے سفر کرنا. علم کے لیے یعنی ضروری علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں سفر کرنا کیا ہے؟ اب گھر میں مل رہا ہے اس کی قدر کوئی نہیں. یہ تو اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں دور دور جا کر علم دین حاصل کیا جاتا تھا، کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور بھی جانا پڑے گا. ضروری مسائل، ضروری علم تو پھر جانا پڑے گا. لیکن اب تو گھر گھر میں علم ہے. شاید اسی وجہ سے بے علم ہے کہ گھر گھر میں علم ہے، قدر ہی کوئی نہیں. تھوڑی نکسیر نکلوانی جاتی پھر قدر آتی. اب سارا گھر میں مل جاتا ہے، یوٹیوب پہ نیٹ پہ سب پہ چیزیں آ جاتی ہیں، قدر ہی نہیں ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے دوسرا فرض ہے سفر کرنا. کیا کرنا؟ اور آپ فرماتے ہیں چل اپنا دامن علم سے مضبوط کر لے. کس سے؟ کیوں؟ کہتے ہیں کیوں کہ علمت رسانت بدار القرار، کیونکہ علم تجھے جنت میں لے جائے گا. کہا علم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. یہ ایک صوفی کی نصیحت ہے. وہ شیخ سعدی ہیں، فرماتے ہیں اپنا دامن علم سے مضبوط کر لے، علم کے ساتھ لگ جا، مضبوط ہو جا. کیوں؟ کیونکہ علم تجھے جنت میں لے جائے گا. علم تجھے جنت میں لے جائے گا. فرمایا اگر تو عقل مند ہے، اگر تو علم کے سوا کچھ نہ سیکھ. علم کے سوا کا میام و جز علم. اگر عاقلی، اگر تو عقل مند ہے تو علم کے سوا نہ سیکھ. علم کے کیوں کہ بے علم بودن بہت غافلی، کہ بغیر علم کے ہونا غافل ہونا ہے. بغیر جس کے پاس علم نہیں وہ غافل ہے کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. غفلت میں جرم کر جاتا ہے، غفلت میں گناہ کر جاتا ہے، علم ہی نہیں. تو کہا اگر تو عقل مند ہے تو علم کے سوا نہ سیکھ، کیونکہ بے علم ہونا غافل ہونا ہے. بے علم ہونا کا ترا علم در دین و دنیا تمام، کہ کار تو از علم گیرت نظام. تیرے لیے دنیا اور دین میں علم کافی ہے. کہا تیرے لیے دین و دنیا میں کیا کافی ہے؟ علم کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا کام علم سے نظام پکڑے گا. تیرا کام اور علم سے نظام ہوتا ہے، علم سے ترتیب ہوتی ہے. ایسے تو نہیں کہ جاہل کو پکڑ کے ممبر کے اوپر بٹھا دیں، جاہل کو اوپر بٹھائیں تو شیخ الحدیث بنا دیں، بدتمیز کو اوپر بٹھا کے اور مفسر بنا دیں، اسے شیخ الاسلام بنا دیں. نہیں، جب علم آئے گا تو علم سے نظام آئے گا. تو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مقام ہے، ادھر کیا کرنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے. ترتیب دے گا تو صحیح کب؟ جب تیرے پاس علم دین آ جائے گا. علم اس لیے تجھے دین و دنیا میں علم تمام ہے. ادھر ترتیب آ جائے گی اور ادھر آمینہ کے لال کی تشریف آوری ہو جائے گی، ادھر کرم کی بارش ہو جائے گی. دنیا میں نظام تجھے آ جائے گا، آگے تیرا کام تمام ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ علم کی فضیلت میں. اور اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جاہلوں سے بچنے کے بارے میں فصل لکھی. کس کے؟ در امتناع از صحبت جاہلاں. علم والوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا جاہلوں کی صحبت سے بچنا. جاہلوں کی، اب علم دین کے مقابل میں جو علم دین حاصل نہیں کرتے وہ کون ہے؟ جاہل. تو میں جاہلوں کی صحبت سے بچنا. جاہلوں کی دلا گر خرد مندی ہوشیار، مکن صحبت جاہلاں اختیار. اب شیخ سعدی اور صوفی آپ کیا کہتے ہیں؟
اے دل اگر تو عقل مند ہوشیار ہے، اگر عقل مند بات تو پتا عقل مند ہوشیار بھی نہیں ہوندے، عقل مند تو ہوشیار کرنا بھی پیندا ہے، تنبیہاں کرنیاں پر تنبیہ، خبردار خبردار خبردار، اٹھ جاؤ ستی قوم ابھی بھی اٹھ جاؤ، اے سنی ستی اٹھ جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ستی کلاس اٹھ جاؤ، اٹھانا بھی پڑتا ہے، اٹھانا بھی۔ تو آپ کہتے ہیں اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، عقل مند، مکن صحبت جاہلہ اختیار، تو جاہلوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی، کس کی؟ یہ تھے بد مذہبت اختیار پہ کر دینے، تو شاہ سعدی ماندے نے بے علم کی صحبت اختیار نہیں کرنی۔ صوفی پہ کہہ رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں جی ہمیں روکتے ہیں بد مذہب کے پاس بیٹھے، ہم نے کہا جاؤ جہنم میں، ہم تو روکتے اس لیے ہیں کہ جنت میں جاؤ، بچ جاؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں تو شاہ سعدی جاہلوں سے روک رہی ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں، تو آپ ماتے ہیں تو عقل مند ہے، ہوشیار ہے تو میری مان لے، مکن، کیا کہتے ہیں؟ صحبت جاہلہ اختیار، جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر، زے جاہل گری زندہ چوں تیر باش، نیا میختہ چوں شکر شیر باش، کہا جاہل سے ایسے بھاگنے والا ہو، جاہل سے، بولو دورہ، جاہل سے ایسے بھاگنے والا ہو جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، جیسے دیکھیں تیر کی دی تیزی نہ کمان دے نال کہ نال ہی جڑیا رہندا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد نکلتا ہے۔ آپ نے ایسا بھی تیر دیکھا ہے کمان میں؟ وہ تہاڈا ہی کوئی ہونا ہے جڑا تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا ہے، ایسے چھوڑ دے گیا، کتنی سپیڈ میں جاتا ہے۔ میں جتنی تیزی سے وہ کمان سے تیر جاتا ہے اتنی تیزی سے تو جہل سے دور ہو جا۔ کتنا خطرناک ہے جاہل جسے علم دین نہیں ہے۔ تو دیکھ لو آج کیسے تماشے لگے ہوئے ہیں، جہالت کی بنا پر کمنٹ پہ کمنٹ، کمنٹ پہ کمنٹ دیتے ہیں، اور اپنی بھی تباہی کرتے ہیں، اور آگے جو سننے والے وہ عمل کرتے ہیں ان کی بھی تباہی ہو جاتی ہے۔ علماء پہ کمنٹ دے رہے ہیں، مفتیان نظام پہ کمنٹ دے رہے ہیں، اولیاء پہ کمنٹ دے رہے ہیں۔ تیری کیا اوقات ہے تو کمنٹ دینا ہے؟ تو اپنا کمنٹ دے رہا ہے کہ تیرے اندر کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ شیخ سعدی ہیں علیہ رحمۃ الرحمن، فرماتے ہیں اگر یہ کیا فرماتے ہیں، جاہل سے ایسے بھاگنے والا ہو جیسے کمان سے تیر بھاگ جاتا ہے اور تیر نکل جاتا ہے، اور ایسا ملا ہوا نہ ہو جیسے دودھ اور شکر مل جاتی ہیں پھر وہ جدا نہیں ہوتی، جدا ہوتی ہیں، دودھ کے اندر شکر ڈال دو تو اب نکال لو، مکس ہوگی نا۔ کہا ایسا بھی مکس نہ ہو جاہل کے ساتھ، جاہل کے ساتھ کیسی تشبیہ ہے آپ کی، ایسے بھی مکس نہ ہو۔ آگے سنیں، تورا اجتہا گر بوت یار غار، ازاں بے کے جاہل بوت غم گسار۔ کہا اگر تیرا گہرا دوست، تیرا سانپ ہو، کون ہو؟ اجدہا ہو، تیرا گہرا دوست ہو، جاہل غم گسار سے بہتر ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک جاہل ہے تیرا غم بھی کھاتا ہے، آپ کا غم بھی کھاتا ہے، ایک ہے سانپ، تو اب وہ غم گسار جو آپ کا غم کھاتا ہے جاہل، اس کو دوست رکھنا چاہیے یا سانپ کو رکھنا چاہیے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں حکیم ہوں، اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، میری آنکھیں کھلی ہیں، تم بھی کھول لو، میری مان لو، جاہل کو دوست نہ بنانا، سانپ کو بنا دینا۔ جاہل غم بھی کھاتا ہے پھر بھی دوست نہ بناؤ، سانپ کو بنا لو، کیونکہ جاہل غم تمہارا کھائے گا اور پھر تو پچھتائے گا، پھر تو اور جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ دوستی کرے گا لا علمی سے، تو لا علمی سے تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ غم تو کھاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں بچانا کیسے ہے، اور وہ غلط باتیں کرے گا اور یہ اس کی دوستی میں وہ غلط کام کر جائے گا، اور پھر دونوں ہی جہنم میں چلے جائیں گے، دونوں ہی، اور دونوں ہی دین میں بھی دنیا میں بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو کہا سانپ جاہل غم گسار دوست سے بہتر ہے، سانپ ڈسے گا جان لے جائے گا، اور یہ جاہل ڈسے گا تو ایمان لے جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ بھی تو بے علم کی بات ہو رہی ہے، بد مذہب تو پھر اس سے اوپر ہے۔ اب آگے دیکھیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر خصم جان تو عاقل بود، بے از دوستاری کے جاہل بود۔ آپ کہتے ہیں اگر تیرا دشمن، تیری جان کا دشمن عقل مند ہو، تیری جان کا دشمن، تو جاہل دوست سے بہتر ہے۔ جاہل، اب اندازہ لگاؤ، ایک آپ کی جان کا دشمن ہے، وہ عقل مند ہے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جو جاہل تمہارا دوست ہے نا، اس سے تمہارا عقل مند دشمن بہتر ہے۔ عقل مند، جاہل جہالت کی وجہ سے دوستی کرے گا، نہیں کرے گا، لیکن عقل سے کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ سوچ سمجھ کے کرے گا، سوچ
تو کہا عقل مند تیرا دشمن ہو تو یہ جاہل دوست سے بہتر ہے. کس سے؟ یہ کہتے ہیں علماء سے کر کے کیا کہنا ہے؟ ہم کہتے ہیں شہ سادی ہیں. وہ کیا سمجھا رہی ہیں؟ اور پھر آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ زے جاہل نیا یہ جز افعال بد وزو نشنوت کس جز اقوال بد. جاہل سے برے کاموں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جاہل سے، اور جاہل برے کام کرتا ہے. جاہل کیا کرتا ہے؟ برے کام کرتا ہے، اور اس سے کوئی اچھی بات نہیں سنے گا. اس سے شیخ سعدی فرماتے ہیں برے باتوں کے سوا تو جاہل سے کچھ نہیں سنے گا، اور جاہل سے برے کاموں کے سوا کچھ تجھے نظر نہیں آئے گا. سر انجام میں جاہلہ جہنم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود. آپ فرماتے ہیں آخر کار جاہل جہنم میں جائے گا. آخر کار انجام کیا ہوگا جاہل کا؟ فرماتے ہیں جہنم. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اچھی عاقبت والے جاہل کم بھی ہوتے ہیں. اچھی عاقبت والے جاہل کم ہی ہوتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں سر جاہلہ بد سر دار بہ کہ جاہل بخاری گرفتار بہ. آپ فرماتے ہیں جاہلوں کے سر کو، جاہلوں کے سولی پہ چڑھا. جاہل کو ایسی کرسی دے اوپر پہ چڑھانے ہیں. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جاہل کو جو دین کا دشمن ہے، دین پہ چلتا نہیں، دین سیکھتا نہیں، آپ فرماتے ہیں صوفی، آپ باتیں ہیں جاہل کو سولی پہ چڑھا. کس پہ؟ کیوں؟ کیونکہ جاہل ذلت میں گرفتار بہتر ہے. جاہل ذلت میں گرفتار بہتر ہے. جاہل حذر کردن اولا بود کزو ننگو دنیا و اقوا بود. فرمایا جاہل سے بچنا بہتر ہے. جاہل سے، شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ جاہل سے. کیوں؟ کیونکہ جاہل سے دنیا اور آخرت کی شرم ہوتی ہے. دنیا میں بھی بندہ شرمندہ ہوگا، آخرت میں بھی شرمندہ ہوگا. کس سے؟ جہالت سے. جاہل کے بعد بیٹھنے سے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور اس نے تعلق کس سے کر لیا کہ جہالت سے. بندہ جاہل ہو کے مر جائے تو دنیا میں بھی اس کی شرمندگی ہے، اور جب فوت ہوگا پھر بھی شرمندگی ہے. پھر بھی اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جاہل سے بچنا ہی بہتر ہے. جاہل سے اس کا پھر لب لباب خلاصہ کیا ہوا؟ علم دوست ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ علم سے دوستی کرنے والے اور علماء سے دوستی کرنے والے ہو جاؤ. اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والے ہو جاؤ. تو جو لوگ آج علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں. اگرچہ انہوں نے پراپر یہ دین سیکھا نہیں ہے، لیکن علماء کے پاس بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں، علماء کے پاس بیٹھ کے علم دین حاصل کر رہے ہیں. وہ جاہل نہیں ہیں. وہ جاہل، یہ جو علماء سے دور ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہا کہ جو ڈرتے ہیں ان کے پاس تو علم ہے. تو وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ کہا وہ ڈرتے ہیں تو علماء کی برکت سے ڈرتے ہیں. علماء علم سیکھتے ہیں، وہ علم آگے تقسیم کرتے ہیں، تو علم جو ان کو ملتا ہے علماء کی برکت سے انہیں بھی اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.